السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ یہ دلکش، خوبصورت، دل پذیر مناظر جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دیکھے، ٹیلی ویژن پروٹوکول نہیں ہوتا تو آج اس وقت اس میز پر چڑھ کر کے میں رقص کر رہا ہوتا۔ آلدو کسی بھی انسانی جان کی ضیاع پر خوشی کا اظہار نہیں فرمانا چاہیے، لیکن یہ بدبخت سرزمین اسرائیل اور اس میں بسنے والا ایک ایک مسلم دشمن نہ جانے کیوں مجھ سے ہضم نہیں ہوتے۔ غزہ کے مظلوموں کی آہو بکا بالآخر اس کی سنوائی اللہ رب العزت کے گھر ہو گئی ہے، اور اس کا ثبوت ہے وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھے جانے والے مناظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھے۔ اسرائیل میں ہر طرف موت کا رقص ہے۔ وہ جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، وہ جو اپنے طور پر بڑے شجاع، بڑے ہینڈسم تھے، اب اپنی چپل چھوڑ کر کے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ وہ جنہیں لگتا تھا کہ ایران کو ایک گھنٹے میں گھٹنوں پر لے آئیں گے، وہ جنہوں نے ایران کی ٹاپ سلاٹ کو، ٹاپ آرمی سلاٹ کو، انٹیلیجنس چیف کو، ڈپٹی انٹیلیجنس چیف کو ایلیمنیٹ کر دیا، ان کو سرپرائز ملا این اس لمحے کہ جب دھواں دھار بیلسٹک میزائلز کی بارش آج صبح بھی ایران کی طرف سے ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ساحلی شہر بتیام، جہاں ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت گزشتہ رات ایک ایرانی میزائل حملے کا نشانہ بنی۔ کم از کم 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں مصروف ہیں تاکہ زندہ افراد کو نکالا جا سکے۔ عمارت کا ایک پورا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ٹیڑھی دھاتیں اور ٹوٹا ہوا کانکریٹ واضح طور پر باہر کی جانب نکلا ہوا ہے۔ دھماکے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 100 میٹر دور واقع اپارٹمنٹس کی کھڑکیاں چکنا چور ہو چکی ہیں اور شٹر اکھڑ چکے ہیں۔ یہ ایرانی حملہ اب تک کی 3 دن کی جنگ میں اسرائیل کے لیے سب سے ہلاکت خیز ثابت ہوا ہے، جبکہ ایران میں جہاں اسرائیلی حملے جاری ہیں، ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تصور کی جا رہی ہے۔ 2 درجن سے زائد متعدد رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی اب تک جہنم واصل ہو چکے ہیں، 300 سے زائد لوگ زخمی ہیں، اور نتن یاہو پھڑے ماردہ بڑھ کے مارتا پھر رہا ہے۔ نہیں چھڈاں گا، مار دیاں گا کرتے ہوئے بھاگتا اس کو دیکھنا یقین جانیے کافی لطف منظر ہوگا، اگر تو وہ کسی کو نظر آئے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے ایران کی اہم ترین شخصیات کا قتال اب تک جاری ہے۔ آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈپٹی انٹیلیجنس چیف اور خود چیف صاحب بھی اب ہم میں موجود نہیں۔ حیرت انگیز طور پر مزید 5 ایٹمی سائنسدان اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکے، اور یوں ایران کی طرف سے اپنی اہم ترین شخصیات کی حفاظت میں وہ جو ہونے والا سیکیورٹی لیپس ہے وہ بھی مزید ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک کل تعداد جو سائنسدان اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں ان کی تعداد ہے 14۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ بیان کر رہی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 250 سے زائد شہری شہید ہوئے ہیں، اور اس میں 95% سے زائد سویلینز ہیں۔ تو کیا اب انکل سیم کا دیس، اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ناجائز اولاد، اپنے بغل بچہ ایران کو لا حول ولا قوت اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں اترے گا؟ کیا پرایا پھڈا مول لینے کی غلطی اس مرتبہ بھی کی جائے گی؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات تلاش کرتا ہوا آج اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خوشی کی خبر یہ دیتا چلوں کہ پرسوں میں نے ایک پھڑ ماری تھی ایک بیپر پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سینٹ میں اس پھڑ کو متعدد خبروں کی روشنی میں آتھینٹیکیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو سرٹیفائیڈ کر دیا گیا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اگلا نمبر پاکستان کا ہے، تو میں مسکرایا اور میں نے پوچھا حضور دعوت ہے آپ کو، اگر آپ چانس لینا چاہیں تو آئیں۔ انڈیا بھی یہی ڈھونڈتا ہوا آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ سامنے میری جو ہستی تھی وہ ظاہر اس موضوع پر دسترس رکھتے تھے، اس لیے میں مزید کچھ نہیں بولا، لیکن آج سینٹ میں اظہار خیال فرماتے ہوئے قائد ایوان نائب وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں اسرائیل میں ہمت نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اور اس کے بعد
چراغوں میں میرا خیال ہے روشنی نہ رہی ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اپنے شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ محمد فاروق صاحب بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں میرے بالکل سامنے برجمان ہیں۔ فاروق صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کی اجازت لے کر کے میں قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف اگر جاؤں، اگر آپ بالکل اچھا ٹھیک ہے، جب تک ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹائم بھی درکار ہے۔ جناب من، یہ مجھے بتائیے، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، کچھ آپ بھی کہنا چاہیں گے اس پورے معاملے پر جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پہ اس وقت کا یہ سب سے پوری دنیا کا سب سے اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے آج پروگرام رکھا ہے۔ دراصل جو ہم تو خیر اس کو ریاست ہی نہیں مانتے، دہشت گرد ناجائز ریاست اسرائیل اس وقت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عالمی امن کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے۔ اگر یہ جنگ تو ظاہر ہے دنیا کے اندر کبھی بھی اچھے ثمر نہیں لاتی، اچھی چیزیں نہیں پیدا ہوتے، اس سے ظاہر خطرات ہی پیدا ہوتے ہیں اور سیویلین جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا وہ اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور جہاں چاہ رہا ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے اپنے میزائل کے ذریعے سے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سرپرست کون ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی جب غزہ کے اندر اس نے انفراسٹرکچر کو 100% ختم کر دیا، خوراک ختم کر دی، ان کو بند کر دیا، جب وہاں پہ جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی تو امریکہ نے اقوام متحدہ میں اس کو ویٹو کر دیا۔ تو امریکہ نہیں چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے تو یہ امریکہ ان کا سرپرست ہے، اور بھارت کا اور اسرائیل کا، امریکہ کا، ان کا گٹھ جوڑ ہے اصل میں۔ تو یہ تین اس وقت اس پورے عالمی دنیا کے لیے اس وقت خطرے کا باعث ہیں۔ غیر قانونی طور پہ انہوں نے پورے خطے کو آگ اور جنگ اور خون کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے تدارک کی فوری ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے اہم حل تو یہی ہے کہ ایک اسلامی بلاک بنایا جائے اور سارے اسلامی ممالک کو، ظاہر ہم کافی سیریس گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیوں ایک اسلامی بلاک کی تجویز دے کر کے اور لبوں پہ مسکان بکھیر دی۔ قادر خان مندوخیل صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لائے۔ جی سر، میں کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ جو بلاک اسلامی بلاک، اچھا پہلے جو بلاک موجود تھا اس نے کتنے بلاک اٹھا لیے اپنے سر پہ؟ نہیں دیکھیں بلاک وہ کیا کر لیا اس نے؟ او آئی سی کیا کر رہی ہے؟ کبھی نہیں، وہ تو بلاک نہیں ہے نا۔ اچھا پھر کیا؟ دیکھیں وہ تو انہی کے بغل بچہ ہے نا، دیکھیں انہی کے زیر اثر رہتے ہیں۔ او آئی سی بھی ان کی بغل بچہ ہے، تو پھر یہ جو کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ جو اب دوسرا کے یا تیسرا کے او آئی سی بنائیں گے آپ، یہ کیا کر لیں گے؟ نہیں او آئی سی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دیکھیں ارے او آئی سی، ٹی پی سی، ٹی ٹی سی، کچھ بھی نام رکھ دو۔ سنجیدہ ممالک کو، میں صرف اسلامی بلاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اور بھی جو اس وقت موجود ہیں لائٹ مائنڈڈ ممالک، جیسے چائنا موجود ہے، ساؤتھ افریقہ موجود ہے۔ دیکھیں بہت سارے ممالک نے، نہیں مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو بھی، اور ان سارے لوگوں کو اس وقت اگر دنیا کو ان کے شر سے بچانا ہے تو یقینی طور پہ ان کو ساتھ ملنا پڑے گا۔ پاکستان کو اس وقت لیڈ کرنے، قیادت کرنے کی پاکستان کے پاس صلاحیت بھی ہے، اور پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے چائے پینے کے لیے تو آ جائے نا، چائے ہمارے پاس تو چائے بہت ہے، ہم دنیا کی سب سے زیادہ چائے خریدتے ہیں، تو فنٹاسٹک ان کے پاس، ان کے لیے بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وقت ایک بریک پہ جانے کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات جن کا احاطہ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ نہ صرف موجود ہیں بلکہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ دونوں معززین کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب کے پاس جاؤں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج صبح سے جو جوتے بازی اسرائیل کی ہو رہی ہے، تابڑ توڑ بیلسٹک میزائلز حملے ہو رہے ہیں اور پناہ گاہ میں چھپتے پھر رہے ہیں، بنکروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور اس پر سے اوپر سے ایک عجیب و غریب قسم کا
عاجلانہ بیان نیتن یاہو کا سامنے آیا جس میں وہ پھڑ مارتے ہوئے فرماتے ہیں تہران سے عوام فوراً نکل جائیں، فضاؤں پر ہمارے طیاروں کا راج ہے. تو پھر یہ کس قسم کا راج ہے کہ جس میں دوسری طرف طبلہ جو ہے وہ ایران بجا رہا ہے اور یہ چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں میرے موصوف؟ کیا کہیں گے سر؟ جی دیکھیے، یہ ہمیں دونوں طرف کی جو ہے ایک کینڈیڈ اسیسمنٹ دینی چاہیے. جہاں تک ایران کے اوپر ایئر سپریورٹی کا تعلق ہے، وہ یقیناً بیلنس جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی، ہر طرح کے پلیٹ فارم، ویپن سسٹم، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پورے ریجن میں جتنے ممالک ہیں، بدقسمتی سے بشمول تمام جو ہے مسلمان ممالک کے، وہ ان کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور وہاں پہ جہاں جہاں امریکن پریزنس ہے، وہ امریکن انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی اسرائیلی آپریشنز کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں ظاہر ہے ایران پچھلے 45 سالوں سے اس کے اوپر سینکشنز ہیں اور وہ اپنے آبسلیٹ ایئر فورس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. لیکن یہ تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جس کے پاس امریکہ کی اور اپنی جو ہے انڈیجنس بہترین ٹیکنالوجیز ہیں، وہ اس کا وہ جو لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، وہ جو آئرن ڈوم، آئرن شیلڈ اور جو ہے ڈیوڈ سلنگ، وہ 5 جو ان کے لیئرز تھیں، وہ کہاں گئیں؟ ایرانی بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ تو تواتر کے ساتھ آج سے 6ٹھی ویو تو ہم نے خود دیکھی میڈیا میں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ وہ اسرائیل نے اپنی پوری تاریخ میں اس طرح کے جو ہے موت اپنے قریب نہیں دیکھی. ایون جو 2 اس سے پہلے ان کی عرب اسرائیل وارز ہوئیں، اس وقت حالانکہ جو اس وقت کے ممالک تھے ایجپٹ، اس وقت کا سیریا، ان کے پاس جو ہے اچھی ایئر فورسز تھیں، اچھے ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، اور اسرائیل ابھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا. لیکن ان جنگوں نے بھی جو ہے وہ یہ منظر پیش نہیں کیا تھا. اسرائیل کی جو آبادی تھی، سیولین پاپولیشن تھی، ان کو ان کے گھر میں گھس کے کسی نے نہیں مارا تھا. لیکن پہلی مرتبہ ہے کہ جب یہ معاملات ذرا تھوڑا سا گڑبڑیشن کا شکار ہوئے ہیں اسرائیل کی پوائنٹ آف ویو سے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں آپ کی اجازت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب کو شو میں شرکت پر نذران عقیدت پیش کر لوں. قادر خان مندوخیل صاحب، سر السلام علیکم. حضور ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل. جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر، قلب و جاں میں اتر رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ اسرائیل اور ایران جو تنازع ہے، جس کے ظاہر ہے کہ مشاہدات اس وقت ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، غزہ میں جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں وہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی، میرا خیال ہے اس کی سنوائی ہو گئی ہے. اب یہودی جو ہیں، اب اسرائیلی شہری جو ہیں، وہ اپنی جانوں کو چھپاتے اور بنکروں میں پناہ گزین ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب اسرائیل سے لاشیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں. انسانی جان کے ضیاع پر میں خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے اس حوالے سے کوئی تبصرہ چاہوں گا سر. دیکھیے، اسرائیل تو پہلے ہی پاکستان کا دشمن تھا اور دشمن رہے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا یہود و نصارہ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہندوستان کے ساتھ جو ہماری کلیش ہوئی ہے تو اسرائیل نے کھل کے حمایت کی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو، ہمارے وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے ایران کے ساتھ صرف اسرائیل کی مذمت بلکہ کھل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. باقی رہ گئی یہ عیاش عربی، میں اس جنگ سے پہلے بھی کہتا تھا، ان عیاش عربیوں سے اپنی عورتوں کو نچوایا ہے ٹرمپ کے سامنے، ان سے تو آپ کو کوئی امید پہلے تھی نہ آئندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی عائشی کی اڈے امریکہ میں موجود ہے، ان کی جائیدادیں موجود ہے، ان کے سارے جو ایسٹ وہ امریکہ میں موجود ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ جو اس خطے پہ کام کر رہی تھی، جیسا ابھی دیکھ رہے ہیں
بظاہر تو وہ اسلامی ملک ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ نے معصوم فلسطین بچوں کو 8,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل عام کیے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی. اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی 57 اسلامی ممالک میں صرف مذمت ہی کرتے ہیں، باقی کچھ ہی. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ ڈبل کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو کہتا ہے کہ اسرائیل کی طرف دیکھا ایران نے تو ان کو سبق سکھایا جائے گا، دوسرے طرف کہتے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو بابا اگر آپ کا واسطہ نہیں ہے تو اتنی سپورٹ اب اس ظالم حکمران کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے، آج امریکن چینل CNN نے اسرائیل کی وہاں بلڈنگ تباہ اور بچوں کو کھلونے دکھایا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ فلسطین کی بچوں کو کھلونے نظر نہیں ہے، آپ فلسطینی بچی جو لاشیں آپ کو نظر نہیں آئے، آج آپ کے اوپر جب آئے تو آپ کو نظر آئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو پچھلے 42 سال سے آپ ایٹم بم کہہ رہے، ایک دے مارے. دنیا تو ویسے آپ کے خلاف ہے، پورا دنیا آپ کا کیا بگاڑا گا؟ پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑا. کم از کم ناجائز بچہ جو مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل، ان کو تو کم از کم نسل نابود کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی کھل کے ان کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. اور یہ اسرائیل سر یہ اگین میں وہی بڑی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ جو ایک فلسفہ ہے، اسی پر ہم تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹرو میں بھی گفتگو فرما رہے تھے. قادر خان مندوخیل صاحب، سر تھوڑی سی توقف کی استدعا کے ساتھ فاروق صاحب، سر میں آپ ہی سے بات کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی کو جو ہے وہ شوق ہے تو وہ پورا کر کے دیکھ لے. قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے حضور کہ پاکستان کا نمبر ہے. سر پاکستان کوئی نانخطائی ہے، کوئی کیک کا ٹکڑا ہے، کوئی کیا ہے کہ پاکستان کو کوئی اٹھائے گا اور کھا لے گا؟ بھارت کا حشر ابھی دنیا نے دیکھا نہیں ہے. بھارت جس کو چودھری بنانے کے چکر میں تھا امریکہ، اس کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا؟ تن پہ بنیان بھی نہیں چھوڑی اس کے. بس بات یہ اصل میں کہ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں بھی پولیس مین بنانا چاہتا تھا، اس کو حوالدار بنانا چاہتا تھا بھارت کو. لیکن ظاہر اس ایک مشاہدے کی روشنی میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک لے گا؟ نہیں، وہ صرف بیان دے سکتا ہے. بیان تو ہے، نتنیاہو نے کہا ہے کہ 2 ریاستیں ہیں قریب میں، اور خاص کر اس نے پاکستان کا ذکر اس کے بعد زیادہ بڑھ کے کیا. لیکن آج یہ بات بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ بیان بھی کافی سالوں پرانا ہے. یہ اس وقت کا پاکستان تھا کہ جس کے بارے میں نتنیاہو تو چھوڑیے اور بہت سارے لوگ بھی خواب دیکھ سکتے تھے، لیکن اس وقت آپریشن جو ابھی ہم نے کیا ہے انڈیا کا بنیاد مرصوص، جی، اس کے بعد اب یہ ممکن ہے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک تو ایٹامک ریاست ہیں ایک، اور ایٹم ہمارا بم بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے کسی جشن منانے کے لیے بنایا تھا. سب سے اچھی یورینیم ہم نے افزودہ کی ہے، اور سب سے اچھا میرے خیال سے ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے خطے کا. شاید انڈیا کے پاس بھی ہمارا جیسا موجود نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جو موجود ہے نا اس وقت، وہ ایسا موجود ہے کہ اگر دنیا کے نقشے پہ ہم نہیں ہوں گے نا تو دنیا کے نقشے پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ ہوں تو کوئی نہیں ہوگا. ہاں کوئی نہیں ہوگا. بس ہم اب یہ آخری بات ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی نہیں ہوگا. تو ہماری صورتحال اس وقت ایسی ہے. لیکن اس وقت میں پھر کہتا ہوں کہ ایران کے پشت پر پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہماری جو نسلی اختلافات ہیں نا، اور دوسرے بہت سارے اختلافات ہیں، میں یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ والی ریاست ہے، وہ والی ریاست ہے. بھائی اسلامی ریاست ہے، ہماری پڑوسی ہیں، امت کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں. غزہ میں انہوں نے دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی تو بہت چھوٹا لفظ ہے. غزہ کو انہوں نے ملیمیٹ کر دیا ہے. بچوں، ماؤں، بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ان کو سبق سکھانا اس وقت پوری دنیا کا، میں مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا اس وقت چیلنج ہے. ایئر مارشل صاحب، سر محترم محمد فاروق صاحب کا اصرار ہے کہ اسی پروگرام کے دوران ان کو سبق سکھایا جائے، اور پوری مسلم دنیا جو ہے وہ مل کر کے، بلکہ پوری دنیا مل کر کے اور اسرائیل کو سبق سکھائے. سر اسرائیل بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے جس کے کان مروڑ کر کے اور ہم جو ہے وہ اس کو سبق سکھا دیں گے. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے حضور انورٹڈ کاماز میں اسرائیل کو سبق سکھانے کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حق کی خاطر جس طرح ایران کھڑا ہے اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ ترکیہ کے علاوہ
کسی مسلم ملک سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی ان کی کوئی جو ابھی تک کی ہسٹری ہے اس کے مطابق یا جس قسم کے ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور جس طرح کا ان کے اوپر امریکہ کا پریشر ہے. دیکھیے تمام جو عرب ممالک ہیں وہاں پر ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ ہے اپنے ذاتی خاندانی جو ان کا بادشاہی یا شیخ ڈوم جو ان کا ایک نظام ہے اس کی جو ہے اس کو دوام وہ بخشنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمیشہ اپنا وزن جو ہے وہ امریکہ کے پلڑے میں ڈالتے ہیں اور امریکہ کے توسط سے وہ پھر اسرائیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں بلکہ بہت سارے ممالک کے ان کے ساتھ ٹریڈ بھی اب شروع ہو گئی ہے. تو ان سے تو ہمیں کوئی امید یا توقع نہیں رکھنی چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پاکستان اس حالیہ جنگ کے بعد اس خطے میں ایک فاتح ملک کے ساتھ کہ جو ہے نا اس شان کے ساتھ پاکستان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائے اور ہمیں اپنے قد کاٹ کے مطابق جو ہے ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہیں پہ رک جائے گا. اب یہ ایران کی جو ایک سپوزڈ نیوکلیئر طاقت ہے یہ ایک بفر ہے, ایک آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک آخری دیوار ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو درمیان. جب ایران کی تھریٹ نہیں رہے گی تو پھر اسرائیل جب بھی کرے, جب بھی وہ پلان کرے, وہ اس کے پاس ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے, جیسے کہ وہ پہلے 2 بار کوشش کر چکے ہیں, وہ کوئی مس ایڈونچر کرے. اور پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ہے وہ تو ساری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے. چند ہی اسلامی ملک ہوں گے جو دل سے ظاہر ہے وہ ہماری اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں, ورنہ جو P5 نیوکلیئر کلب کے جتنے ممبرز ہیں وہ تو دیکھیے اس کو ہمیشہ سے اسلامک بام کہہ کے اس کو ڈیمونائز کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو ہے فیوچر پلانز اور اپنی ترجیحات جو ہیں وہ اسی تھریٹ سینیریو کے مطابق جو ہے ان کو ترتیب دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرتے رہنا چاہیے. پوائنٹ نوٹڈ سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, اس وقت میرے سامنے 2 خبریں ہیں. اسرائیل نے تہران میں ٹی وی چینلز, اسپتالوں اور عوامی مقامات پر بمباری شروع کر دی. دوسری خبر کے مطابق ایران کی جوابی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے. جدید بیلسٹک میزائلوں کی بارش شروع, سائرن بجنے لگے. حضور آپ کا تبصرہ. میں ایک جملہ اجازت دے جو اس سے پہلے سیگمنٹ میں تھا کہ جب روس نے چڑھائی کی افغانستان کے اوپر تو اس کا اگلا اعلان یہ تھا کہ ہم نے گرم پانی تک پہنچنے کے لیے پاکستان کرنا پڑے گا, اور پاکستان نے کھل کے ساتھ دیے اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کا دوسرا سپر پاور رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں, آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ تھوڑی سی جو محترم فرما رہے ہیں قد-کاٹ کے مطابق, تو قد-کاٹ کے مطابق تو پھر ہم IMF کے غلام ہیں, قد-کاٹ کے مطابق تو ہم امریکہ کے غلام ہیں, قد-کاٹ کے مطابق تو ہم رشیا کے غلام بھی نکلے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. جب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے تو اگر وہ اسرائیل ایران کو فتح کر کے یا کمزور تو اگلی باری آپ کی ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں ایران کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ کے سرزمین کو ہندوستان نے استعمال کرتے کول بشم کو زندہ آدمی کو آپ کی سرزمین سے ہم نے اٹھا کے لیا ہے جو آج بھی ہمارے پاس ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے اسلامی ملک کی حیثیت سے کہ آپ کے ساتھ ہندوستان آج کھڑا ہے, ہندوستان وہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے ایران کو کہ پاکستان ایک اسلامی اور ایک ہمسائے ملک کے تحت آپ کا ساتھ دے رہے, لیکن میں کہ کھل کے دینا چاہیے جس طرح ہم نے افغانستان کا ساتھ دیے روس کے مقابلے میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اس پہ ہے, کیونکہ اگر ایران کمزور ہو گیا یا ایران کے اوپر چڑھائی کر دیے جس طرح اسرائیل نعرہ لگا رہا ہے, لیکن اس چیز
کو بھی خیال رکھنی، جیسا آپ نے کہا، یا اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے جو پورا ایئر ڈیفنس سسٹم بٹھا دیے. یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، جنگ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہوتا ہے. تو اسرائیل اگر اتنی طاقتور ہوتا تو آج جو ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی اس وقت میزائل کی جو نا بارش چل رہی ہے، اور جو بیلسٹک میزائل وہ کسی ٹیکنالوجی میں نہیں آتے، وہ پہلے ہوا میں جاتا ہے، اس کے اوپر سے جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آج اگر ان کی آپ ٹی وی اسٹیشن دیکھ لیں، آپ ان کے، میں تو کہتا ہوں کہ اب اس طرف جو نا ہمیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے. ایران کو بالکل اس کے اسپتال کو چھوڑنا چاہیے، نہ ان کے اسکول کو چھوڑنا چاہیے، نہ ان کی ٹی وی کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے فلسطین بھی چھوڑا. فلسطین میں مسجدوں کے اوپر، وہاں پہ جا کے اسکولوں اسپتالوں کے اوپر جو لوگ پڑھنا لیے وہاں بھی چھوڑا. ہم نے بھی یعنی ایران کو بھی بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ناجائز بچہ جو امریکہ نے پال کے رکھا ہے. آپ دیکھیں ایران کا کیا قصور تھا جو اس نے چڑھائی ہے. مذاکرات چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ، 60 دن ٹرمپ نے ٹائم دیے، 61واں دن جو ہے نا انہوں نے حملہ کیے. تو یہ آج بھی امریکہ کی طاقت سے اشیروار سے آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہوتے ہوتے یہاں بریک کا مجھے حکم دے دیا گیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر پوائنٹ اپ کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے محمد فاروق صاحب کے پاس جائیں گے. بس دیکھیں اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے مسلم ممالک کے لیے ایک پیغام ہے، خاص کر ان کے لیے جہاں بادشاہتیں ابھی موجود ہیں، جو ابھی تک چین کی بانسری بجا رہے ہیں. امت کے بچے قتل عام ہو رہا تھا اور وہ چین کی بانسری بجا رہے تھے. ابھی بھی اپنی نور جہاں کے لیے تاج محل بنانے کی ریت پر قائم ہیں. ان سارے ممالک کو اس وقت سوچنا چاہیے قوت جمع کرنے کے لیے. اگر آپ پاکستان جیسا بنیں گے، قوت آپ کے پاس ہوگی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکے گا. امت کا یہ اس وقت کام ہے کہ طاقت جمع کریں، قوت جمع کریں اور اپنے دشمنوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک محفوظ دفاع تیار کریں جیسا پاکستان نے کیا ہے. عیاشی نہ کریں، بادشاہتیں نہ کریں. یہ سب کے لیے پیغام ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بہت قریب ہیں ان کے. میں اشارہ کر رہا ہوں مصر اور سعودی. میں چاہ رہا ہوں بچ بچا کر کے شو ختم ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. قادر خان مندوخیل صاحب، حضور کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے آپ کی طرف آئے ہوں سر. دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان سے اور اسلامی دنیا سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا ایک OIC بھی ہوا کرتا تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی میٹنگ پاکستان 1974 میں، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے میٹنگ بلائی. تو شہباز شریف صاحب کو بھی کیا یہ ہے کہ وہ OIC کی میٹنگ کی کال کرنی چاہیے، تاکہ اگر آج وہ OIC جو ہے نا اسلامی ملک ایران کے کام نہ آ جائے تو فلسطین کے کام نہیں آئے، تو یہ آخر کس کھیت کی ملی ہے OIC، اس کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. درست ہے سر، پوائنٹ نوٹڈ. جی اعجاز صاحب سر، کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے. جی میرا خیال ہے پاکستان کو چائنا کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی جو ہے اس کو جو ہے ایکسپلور کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا کے بھی یہاں پر ایران میں کافی جو ہے معاشی مفادات ہیں، اور وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے سکتا ہے. دوسرا ملک روس ہو سکتا ہے، لیکن روس اس وقت جو ہے وہ اپنی وار میں ظاہرہ کمیٹڈ ہے. تو ہمیں اسلامک بلاک سے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. تو ہمیں جو پریکٹیکل آپشنز ہیں اسی پہ جانا چاہیے. بہت شکریہ. رائٹ سر، پوائنٹ نوٹڈ. قادر خان مندوخیل صاحب، محمد فاروق صاحب، ایئر مارشل اعجاز محمود صاحب، تینوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں سائن آف کرتے ہیں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.